اب اس گھر کو کتنا اچھا بنانا ہے، کتنا فرنش کرنا ہے، کتنے کرٹنس لگانے ہیں، فرنیچر کیسا رکھنا ہے، وہ جیسی آپ کی محبت اہل بیت سے ہوگی ویسا آئے گا۔ ایک سلوات پڑھے پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، نہیں ہے صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، رات پڑھے، بہتر ہے ایک وقت معین کریں اور اس میں پڑھیں، تو اس میں کیا ہوتی عادت بھی ہو جاتی انسان کو اس نماز کی۔ طریقہ پڑھنے کا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہدیہ، بہت دھیرے سے بول رہے میں دور بیٹھا ہوا آپ سے، امت رسول پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ اکبر سورہ، دونوں رکعتوں میں ایسے ہی پڑھیں گے، باقی صبح کی نماز کی طرح تشہد سلام وغیرہ ہدیہ کر رہے ہیں آپ امت رسول کے لیے۔ اس سے اتنا تو اہل بیت نے ہمیں دے، اب اس گھر کو کتنا اچھا بنانا ہے، کتنا فرنش کرنا ہے، کتنے کرٹنس لگانے ہیں، فرنیچر کیسا رکھنا ہے، وہ جیسی آپ کی محبت اہل بیت سے ہوگی ویسا آئے گا۔ ایک سلوات پڑھے ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے مصر کا حلب میں، انہوں نے قیام کیا، وہاں پہ اہل سنت کے بہت علماء رہتے تھے، تو ایک ان کے دوست جس کا تعلق جو ہے نا ہر قسم کے علماء سے تھا، آگے کہا میں آپ کو دعوت پہ بلانا چاہتا ہوں، آج رات ہمارے یہاں کھانا کھا لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگوں کو پتہ چل چکا ہے میں آیا ہوں، لوگ ملاقات کے لیے آنا چاہیں گے، اور تمہارے گھر ہر فرقے کے عالم دین کا آنا جانا رہتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی ایسی بحث وہاں چھیڑ دو جو مناظرے کی شکل اختیار کرے، کیونکہ مناظرے میں ادب کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے، بعض لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں، مناظرہ ادب کے ساتھ ہونا چاہیے، اور میں اس وقت مناظرے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ ٹھیک ہے شرط ہو گئی تھی۔ اب کھانا کھانے کے وقت 70 عالموں کو انہوں نے بلایا تھا، کتنے؟ اور ایک شیعہ عالم بیچارہ علامہ امینی، 70 عالم، لیکن جس کی عزت خدا رکھنا چاہے اس کی عزت کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا۔ اب یہ ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد دوسرے فرقوں کے علماء نے کہا کہ ہماری یہاں کی ایک تہذیب ہے کہ کھانے کے بعد اگر کسی کی دعوت ہوتی ہے جتنے لوگ آتے ہیں ایک ایک حدیث سنائے۔ اچھا ہے یہاں پہ ابھی ایسا قانون نہیں آیا، رسول کی ایک ایک حدیث سنائے، یعنی 40 آدمی آئے تو 40 حدیثیں یاد ہونا ضروری ہے، کیا ایک ایک حدیث سنائیں؟ ہم سب سناتے رسول اللہ کی کوئی نہ کوئی حدیث، آپ بھی سنائیں۔ کیا ٹھیک ہے حدیث ہے نا سنا دیں گے۔ سب نے حدیثیں سنائے، اس کا جب ان کا ٹرن آیا ان سے کہا دیکھیے اسے کہتے ہیں ذہانت، علماء کی قدر کیجیے گا، علماء علم کے نکلتے ہوئے وہ فوارے ہیں جو ہم تک علم پہنچاتے ہیں۔ اب پورے جتنے بھی ہیں، یہ اور بات ہے کہ آپس میں مل جل کے رہتے تھے لیکن تھے تو الگ الگ فرقے کے لوگ۔ 70 علماء میں سے کسی نے کہا آپ سنائیے آپ کیا سناتے ہیں؟ کہا میں بھی سناؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے، جو حدیث میں سنا رہا ہوں وہ آپ لوگ بتائیں گے وہ ضعیف ہے یا سچی حدیث ہے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے سنائیے۔ کہا کہ ہمارے ہاں ایک حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانے فقط مات میتۃ جاہلیہ، جو مرا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مرا۔ سب نے کہا یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، یہ صحیح ہے۔ کیا سوال انہوں نے رکھا، اچھا یہ بتائیے اگر یہ صحیح ہے تو سیدہ جو دنیا سے گزری ہیں اس وقت ان کا امام کون تھا؟ کیا دیکھیے ایک چیز میں پورا مناظرہ جیت لیا۔ اگر وہ کہتے فلاں فلاں، کیا عرض کر رہا ہوں، تو یہ کہتے تو طیب ناراض تم سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ اگر کہتے علی تو ان کا انکار کرنا پڑتا۔ سب نے کہا اچھا ہم چلتے ہیں، خدا حافظ۔ ایک صلوات پڑھے پھر محمد و آل جب علامہ امینی کا انتقال ہوا، علماء کا ذکر مجلسوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل دنیا میں عجب قسم کی بیماری چلی ہے، علماء سے دور کر دو۔ جب انسان علم سے دور ہو جاتا ہے پھر بہکنے لگتا ہے، وہ سوکھے پتے کی طرح ہے۔ دیکھیے وہ بات علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے بڑی بہترین مثال دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے جو کہا تھا کہ ہماری مثال شجرۃ الطیبہ جیسی ہے جس کی جڑ میں ہوں، یعنی میں کون؟ رسول اللہ۔ تنا فاطمہ ہے، شاخیں علی ہیں اور پتے ہمارے چاہنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا، میری بات نہیں ان کی ہے، اسے کہتے تجربہ۔
کہ پتے کی فطرت کیا ہے، پتے کی فطرت کیا ہے. اگر کوئی یہاں پہ بیٹھ کے یو پی سے ایک پتا لے کے آیا آم کا، آپ نے دیکھا بھی نہیں کس پیڑ میں اگا تھا، لا کے دکھا بھائی کس کا کاہے کا پتا ہے، سب کہیں گے یہ آم کا ہے، کوئی امرود کا نہیں کہے گا، کیونکہ پتا اپنی پہچان خود بتاتا ہے. تو ہم کون ہیں؟ شجرۃ الطیبہ کے پتے. انہوں نے کہا، بڑا پیارا جملہ ان کا ہے، کہتے پتے کا مزاج یہ ہے جب تک شاخ کے دامن سے چپٹا رہے. شاخ کون ہے؟ مولا کائنات. جب تک پتا شاخ کے دامن سے چپکا رہے غذا ملتی رہے گی، حیات باقی رہے گی. کیا انداز ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی گستاخ پتے کے ذہن میں خیال آ جائے جڑ کی موجودگی میں، شاخ کا دامن کیوں تھاما رہے، چھوڑ دے، جڑ کے پاس آ کے گرے تو کیا ہوگا؟ کانٹیکٹ ختم ہو گیا، کنیکشن ختم ہو گیا. جب کنیکشن ختم ہو جاتا ہے تو ادھر کی ہوا ادھر لے جاتی ہے، ادھر کی ہوا ادھر لے آتی ہے. نتیجہ یہ ہوگا نہ جڑ کا رہے گا نہ شاخ کا رہے گا. فیضان محترم، علماء سے کانٹیکٹ میں رہنا ضروری ہے. کانٹیکٹ کا مطلب فزیکلی آپ کانٹیکٹ نہ کر سکے تو وہ ان کے چیزوں کو جو دستاویز ہے ان کو پڑھنا چاہیے. اب یہ نہ کہیے کہ ہمارے ایسی کوئی اسلامک لائبریری نہیں ہے جس میں جا کے ہم پڑھ سکیں. نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، سیریلز دیکھنے کے بجائے، شارٹ فلمز دیکھنے کے بجائے، پکچرز کے ٹریلرز دیکھنے کے بجائے ذرا سیر تو کریے. دیکھیے آپ گھر بیٹھے کتنا علم حاصل کر سکتے ہیں. انٹینشن صحیح ہونا چاہیے انسان کا. مجلس میں بھی آنا تو یہ سوچ کے آنا کہ مجھے کچھ لے کے اٹھنا ہے. میں نے جملہ کہا تھا کل کیا پرسوں کی مجلس میں، یہ ٹریڈیشنل گیدرنگ کا نام نہیں ہے کہ نہیں جاؤ تو نہیں ہوگا. یہ فارمل گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے. ارے نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس مقصد سے نہ آئیے. امام کیا کہیں گے، اس مقصد سے آئیے. پھر دیکھیے مجلس آپ کو کتنا دیتی ہے. اور جو ممبر پہ آتا ہے نا، اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ دے کے جائے، اسٹڈی کر کے آئے، ٹائم پاس نہ کرے. اس لیے کہ اس کی بڑی پوچھ ہے. ممبر پہ آنے والے کو بھی پوچھ ہے، فرش اعضاء پہ آنے والے کو بھی پوچھ ہے. یاد رکھیے گا، دونوں اسی انٹینشن سے آئیں. زندگی بھر میں آپ نے کتنی مجلسیں سنی ہے، بچپن سے سنتے چلے آئے. کئی کئی اشرے ہوتے ہیں آپ کے محبوبہ میں ماشاءاللہ. بڑے بڑے ہالز ہیں یہاں پہ، جو ہندوستان کیا پاکستان کیا، بہت کم ایسی جگہوں پہ اتنے بڑے بڑے ہالز بیک وقت اتنے چھوٹے سے ایریا میں ملیں گے. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا بھر کا سفر کرتا رہتا ہے مجلسوں میں، مجلسیں پڑھنے کے لیے مختلف ملکوں کو جاتا ہوں. میں نے کہیں اتنے چھوٹے سے ایریا میں اتنے بڑے بڑے ہال میں نے کہیں نہیں دیکھے. یہ فخر محوا کی سرزمین کو ہے. تو ایک محرم میں 4-5 جگہ اگر مجلسیں ہو رہی ہیں اور آپ اٹینڈ 3 بھی کر رہے ہیں تو 30 مجلسیں تو آپ نے اٹینڈ کر دی اس روز میں. پھر اس کے بعد آپ چہلم تک کتنی مجلسیں، اگر آپ بچپن سے حساب کریں ہزاروں مجلسیں آپ نے سنی، ہزاروں گھنٹے آپ نے دیے. آپ نے چینج آیا نہیں آیا، دن وائی یو کمنگ. یہ سال ثواب کی جگہ نہیں ہے. یہ اور بات ہے، ثواب بے انتہا ہے. یہاں سے لے کے اٹھنا ہے. انٹینشن یہ بنائیے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، مجھ میں ایک چینج آنا چاہیے، ایک انقلاب آنا چاہیے. ایک اگر مجلس میں آ کے کچھ لے کے نہیں گئے، ایک چیز لے کے چلے جاؤ. کچھ نہیں تو غم حسین لے کے چلے جاؤ. لینے کا انٹینشن ہو تو دینے والوں میں کمی نہیں ہے. یہاں دینے کے لیے سیدہ آتی ہے. ہماری کیا اوقات کہ ہم فضائل پڑھیں، ہماری کیا اوقات کہ ہم علی کا ذکر کر سکے. وہ علی، ابھی کچھ دنوں پہلے مولا کائنات اور ہلال ابن نافع کی بات میں پیش کر رہا تھا. ہلال نے پوچھا تھا مولا کچھ بتائیے، خود مولا کہہ رہے تھے نا. اسی گفتگو کا ایک حصہ اور سن لو آج تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، لیکن اتنے آسانی سے نہیں بتاؤں گا. جس کے دل میں علی جتنا بڑا ہے اتنی بلند ترین صلوات.
مولا نے کیا کہا تھا؟ ہلال ہمیں عقل سے نہ پہچاننا، تمہاری عقل چھوٹی ہے، ہماری ہستی بڑی ہے، عقل میں ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ عقل ہمارے بعد پیدا ہوئی، ہم عقل سے پہلے سے، لہذا ہم سے سمجھو کہ ہم کیا ہے۔ سنو ہلال، اللہ نے تمہیں مٹی سے بھی پیدا کیا، روح سے بھی پیدا کیا۔ جو جسم ہے مٹی کا ہے اور جو روح ہے وہ نور سے ہے۔ جسم کا تعلق نیچے سے ہے، روح کا تعلق اوپر سے ہے، لہذا جب انسان مر جاتا ہے تو ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، جسم مٹی میں چلا جاتا ہے، روح اوپر چلی جاتی ہے۔ مولا روح کی طاقت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہلال یاد رکھنا، جسم سڑتا ہے، گلتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، لیکن نور میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، جس میں کمی آ جائے وہ نور سے نہیں ہوتا، روح اوپر چلی جاتی ہے، اس کا تعلق اوپر سے ہے، جسم کا تعلق یہاں سے ہے۔ جسم مجبور ہے، کہیں جانے کے لیے، لمبے سفر کے لیے سواری کی ضرورت ہے، روح مجبور نہیں ہے، تصور سے چلی جاتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے اگر کربلا کا نقشہ کھینچنا شروع کیا، میرے مولا عباس کا صحن ایسا ہے، میرے مولا عباس کی زری ایسی ہے، خدا کی قسم ہم سب یہاں ہیں، روح وہاں ہوگی۔ اس کا ثبوت یہ ہے، اب آپ کے خیالات میں روح وہی نقشہ کھینچ رہی ہے جو میں بول رہا ہوں، وہی تصویر دکھا رہی ہے جو میں دکھا رہا ہوں۔ تو مولا کہتے روح جو ہے نا چونکہ نور سے بنی، اس کو کہیں ٹریول کرنے کے لیے نہ ٹائم کی ضرورت ہے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہ ٹائم کی ضرورت ہے، نہ سواری کی ضرورت ہے، فریکشن آف سیکنڈ میں ہزاروں میل کا سفر روح کر لیتی ہے، کیوں؟ نور سے ہے۔ اب نہ کہیے گا آپ یہ علی مدد کہتے ہو، علی آتے کیسے؟ اب دیکھیے اور کھل کے آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ پھر مولا کہتے ہیں ہلال، جس شے سے تمہاری روح کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارے جسم کو پیدا کیا۔ ساری باتوں کا جواب اسی میں ہے۔ روح ایک سیکنڈ میں امریکہ جا سکتی ہے، لندن جا سکتی ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ علی کہتے ہیں روح اس لیے سفر کرتی ہے، وہ نور سے ہے، اور جس شے سے تمہاری روح کو بنایا، اللہ نے ہمارے جسم کو بنایا۔ تمہارا جسم کٹ جائے، مر جائے تو بولتا نہیں ہے، روح کٹتی نہیں ہے، روح کے لیے موت نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمارا جسم کٹ بھی جائے، حسین نیزے پہ قرآن سنا کے بتاتے ہیں تم اور ہو، ہم اور ہے۔ ہمارے ایک دوست وہ یورپ کا سفر کیے تھے، مجلسیں پڑھنے کے لیے ادھر گئے ہوئے تھے، ملاقات ہوئی، کہا میں ایک ایسی جگہ گیا تھا جہاں پہ میں نے جلوس امام حسین میں ایک پنڈت جی کو دیکھا، پنڈت مسلمان نہیں، خوش عقیدہ تھا، عقیدت تھی امام حسین سے محبت کرتا تھا۔ حسین محبت ہی کے مرکز کو کہتے ہیں، یہ مت پوچھو کہ تم کیوں کرتے ہو، تم کیوں کرتے۔ جب پاپ آیا تھا نا کربلا میں، اس سے پوچھا گیا تھا آپ کو کربلا سے کیا تعلق، اس نے پلٹ کے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو حسین تمہارا ہی ہے؟ حسین ہمارا بھی ہے، ہر ایک مانتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ویسے مانے جیسے وہ چاہتا ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، پنڈت جلوس میں چل رہا تھا، پنڈت نے ایک مرتبہ مولانا کو دیکھا کہ مولانا بار بار اس کو دیکھ رہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وہ ان کے قریب آ گیا، ساتھ ساتھ چلنے لگا، کہ مولانا آپ نے پہچانا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہاں؟ وہ تو آپ کی شکل سے پتہ چل رہا ہے۔ کہ میرا ایک سوال ہے آپ کو، تو کیا ہے؟ حسین ایک عظیم طاقت کا نام ہے، کہ بے شک امام وقت ہے حسین، کہ بے شک اشارہ کرے تو سمندر آ جاتا، دریا تو بہت دور کی بات ہے، کربلا آ سکتا تھا، حسین نے اپنے طاقت کا استعمال کربلا میں نہیں کیا، کہ بے شک تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہارا عقیدہ بالکل درست ہے۔ کہ میرا سوال یہ ہے، حسین نے نیزے پہ قرآن کو پڑھا، چاہتے بائبل پڑھ سکتے تھے، رامائن پڑھ سکتے تھے، گیتا پڑھ سکتے تھے، مہابھارت پڑھ سکتے تھے، قرآن ہی کیوں پڑھا؟ مولانا نے مجھ سے کہا خوئی صاحب میں پریشان ہو گیا کہ کیا بتاؤ اس کو۔ میں نے ایک عام سا جواب دے دیا، وہ مصلحت حسین ہے، حسین بہتر ہے، کہ آپ مجھے ٹالیے گا نہیں، جواب صحیح دیجیے، اگر آپ کو نہیں آتا بتا دیجیے، آپ کے پاس جواب نہیں میرے پاس ہے،
تو مولانا نے کہا ہاں میرے پاس جواب نہیں، آپ بتائیے کس لیے؟ کہ حسین چونکہ امام وقت تھے، قیامت تک کے حالات کو دیکھ سکتے تھے. میرا خاموش مجمع، قیامت تک کے حالات کو حسین دیکھ سکتے تھے. حسین دیکھ رہے تھے. رامائن پڑھنے والے حسین کو مان لیں گے، بائبل پڑھنے والے حسین کو مان لیں گے، گیتا پڑھنے والے حسین کو مان لیں گے، لیکن قرآن پڑھنے والے صلوات پڑھنے والے یہ ہے حسین. تو مولا نے کیا کہا؟ ہلال ہم سے کسی کا تقابلہ نہیں کرنا، ہم اور ہیں تم اور ہو. ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہمارے روح کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چلے جاتے ہیں. کہیں کوئی گر رہا ہوتا ہے یا علی کہتا ہے میں پہنچ جاتا ہوں، فزیکلی پہنچتا ہوں. یہ اور بات ہے، ہماری گناہوں کی نگاہ، گناہگار نگاہ دیکھ نہیں سکتی. مولا آتے ہیں، بے شک آتے ہیں، ہر بلانے کے والے کے پاس آتے ہیں. اور اس وقت بھی مجلس میں ہمارا امام موجود ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. اور بات ہے یہ ہماری مجبوریاں ہمارے ساتھ ہے. وہ مختار ہے، وہ مجبور نہیں ہے. دیکھیے ایک مرتبہ ایک عورت ایک راستے سے گزر رہی تھی، مسجد آ گئی. اس میں مائک میں جو واز کر رہا تھا جو شخص، اس نے اعلان کیا اگر علی نے یہ سوال کیا پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، تو کون سی بڑی بات ہے، آپ مجھ سے پوچھئے میں بتاتا ہوں. ایک مرتبہ چلتے چلتے بی بی رک گئی اور کہا اگر اس نے ایسے دعویٰ کر دیا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی. اپنے آپ کو مولا سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا میرا جواب کے لیے جانا ضروری ہے. آگے مسجد میں بڑے مجمع میں آ گئی، آ کے ایک سوال کیا، یہ بتائیے سرکار آپ کا چیلنج ہے کہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، تو کیا میں پوچھوں؟ کہ ہاں ہاں پوچھو. اس نے سوچا عورت ہے کیا پوچھے گی، کوئی مسئلہ پوچھ لیجیے بتا دوں گا. یہ بتائیے فلاں صاحب کہاں مرے تھے؟ ہاں مدینے میں مرے تھے. اچھا علی گئے؟ نہیں علی نہیں گئے. نماز جنازہ پڑھائی علی نے کری؟ اچھا سلمان کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ تو مدائن میں. کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ وہ تو علی نے پڑھائی. کیا علی مدائن میں تھے؟ کہ کیوں اتنا بحث کرتی ہے؟ وہ معجزے سے گئے. کہا اس کا مطلب آپ جانتے ہو علی صاحب معجزہ ہے. اب جو ہے نا میرا غصہ بھی آ گیا. غصہ آ کے کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی؟ مردوں کے مجمع میں آ گئی عورت ہو کے، تمہیں تو گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا، تمہیں یہاں آنے کی کس نے پرمیشن دی؟ اگر اپنے شوہر کے پرمیشن سے آئی ہو تو اس پہ لعنت، خود آئی ہو تو تم پہ لعنت. کا مسئلہ اور بگڑ گیا. جنگ جمل میں جو آئی تھی کس کی اجازت سے آئی تھی؟ دیکھیں علم ادھر سے ملتا ہے، جو ان سے کنیکٹڈ ہوتا ہے علم کے سوتے نکلتے ہیں، علم کے فوارے پھوٹتے ہیں وہاں سے. ہم نہیں جانتے کس کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے. جس کا تعلق حسین سے ہو وہ جاہل نہیں ہو سکتا. جس کا تعلق واقعی حسین سے ہو وہ ماتمی ہوتا ہے، اور جو ماتمی ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے، اور جو نمازی ہوتا ہے وہ ماتمی ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ نماز بہتر ہے؟ کسی عالم دین سے سوال کیا گیا تھا نماز بہتر ہے یا مجلس حسین بہتر ہے؟ بہترین جواب دیا انہوں نے. یہ بتا یہ آنکھ بہتر ہے یا یہ آنکھ بہتر ہے؟ دونوں آنکھیں دونوں ایک جیسی ہے. کہ بس یہی حالت ہے، عقیدہ بھی سچ ہو، اچھا ہو، عمل بھی اچھا ہو، تب جا کے ہم حسینی بن سکتے ہیں. یہ تو بیسکس ہے. بیسک پہ رہ جانا کمال انسانیت نہیں ہے، یا کمال شیعت نہیں ہے. عرفان کی منزلوں کو طے کرنے کی کوشش کریں. دعا کیا کریں جب نماز کے لیے جانماز پہ کھڑے ہوں، دعا کریں مولا مجھے نماز میں لطف آئے، نماز کا انتظار میرے رگ رگ میں آ جائے. مولا کہتے ہیں جو نماز کا انتظار نہیں کرتا، یہ نہیں کہا نہیں پڑھتا، جو انتظار وقت نماز نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اپنے آپ کو مولائی کہنا بڑا آسان ہے میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، ثابت کرنا ہی صحیح ہے. فضان محترم یہ ہے علی اور ان کے چاہنے والے جیسے علامہ امینی جیسے. مولا کائنات
نیک بات کہی. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تھوڑا سا جگہ دے دیا. فزیکل ڈسٹینس کا بھی خیال رکھیے گا. ایک بلند ترین صلوات بر محمد. مولا سے ایک چاہنے والے نے کہا مولا موت سے ڈر لگتا ہے. کہ تو پھر تو ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا چاہنے والا موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ موت تو بہانہ ہے ہمیں دیکھنے کا، ہم سے ملاقات کرنے کا. لہذا گھبرانا نہیں، آخرت میں ہم ہے. برزخ کا انتظام خود کر کے آنا. کھلی چھوٹ نہیں دی مولا نے. جانتے ہیں نا ہماری فطرتوں کو جانتا ہے ہمارا مولا. ذرا چھوٹ مل جائے تو پھر آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. برزخ کا انتظام، منیمم کوالیفیکیشن تمہاری یہ ہے کہ برزخ میں بچ کے رہنا. وہاں نہیں آئیں گے تم کو بچانے کے لیے. ہاں ہماری وجہ سے تمہیں نعمتیں خود ملے گی، لیکن اصل چیز جو تمہیں ملے گی وہ قیامت میں ملے گی. اصل حساب و کتاب محشر میں ہوگا. اس سے پہلے کا حساب کرتے ہوئے آنا، اپنے ساتھ ساتھ لانا. دیکھیے ہم دنیا کا کتنا خیال رکھتے ہیں. بنگلہ ہو، اچھا گھر ہو، محل جیسا ہو، چاہے رہنے والے 3 ہو، کمرے 5 ہو، جی گارڈن بھی ہو، پروچیکیو بھی ہو، اور بہترین ایکسپینسو کار بھی ہو. دنیا میں کتنی ہم سوچتے ہیں دنیا کے بارے میں، کسی کو یقین نہیں ہے کل زندہ رہے گا یا نہیں. سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں. اتنا انتظام دنیا میں کرتا ہے. بے شک کرے، اس کے انکار نہیں ہے. مولا خود کہتے ہیں جب اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو ظاہر بھی کرو، اچھے سے اچھے جیو، لیکن پڑوسیوں کے حق کا خیال رکھو، مسلمانوں کے حق کا خیال رکھو، پھر اپنے اوپر خرچ کرو جتنا خرچ کر سکتے ہو. مولا نے منع نہیں کیا، لیکن آخرت کا بھی سوچو، برزخ کا سوچو. دنیا کے گھر ہم بنا لیتے ہیں، لیکن آج کے اس محفل میں، اس مجلس میں، آج کے اس بزم میں میں آپ کو ایک ایسا عمل دینا چاہتا ہوں جو برزخ میں گھر آپ کو دے گا. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ 1 BHK بنائے، 2 BHK بنائے، 10 BHK بنائے. مولا سے کسی نے پوچھا، ہماری جانیں فدا ہو جائے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، تو مولا ہمارے لیے وہاں کون سا گھر ملے گا کہ جو تم لے جاؤ گے وہی گھر ملے گا. کہ میں کیسے لے جاؤں گا؟ کہ 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز ہدیہ امت رسول. الرحمن الرحیم. پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ. وقت کی قید نہیں ہے، صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، رات پڑھے. بہتر ہے ایک وقت معین کریں اور اس میں پڑھیں. تو اس میں کیا ہوتی، عادت بھی ہو جاتی انسان کو اس نماز کی. طریقہ پڑھنے کا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہدیہ. بہت دھیرے سے بول رہے ہو، میں دور بیٹھا ہوں آپ سے. امت رسول پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ. اللہ اکبر. سورہ الحمد پڑھیں گے، سورہ قل یا الکافرون پڑھیں گے، پھر قل اللہ کا سورہ پڑھیں گے. دونوں رکعتوں میں ایسے ہی پڑھیں گے. باقی صبح کی نماز کی طرح تشہد، سلام وغیرہ ہدیہ کر رہے ہیں آپ امت رسول کے لیے. اس سے آپ کا بہترین گھر برزخ میں بن جائے گا. اتنا تو اہل بیت نے ہمیں دے دیا. اب اس گھر کو کتنا اچھا بنانا ہے، کتنا فرنش کرنا ہے، کتنے کرٹنس لگانے ہیں، فرنیچر کیسا رکھنا ہے، وہ جیسی آپ کی محبت اہل بیت سے ہوگی ویسا آئے گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد. شیخ بہائی کا واقعہ ملتا ہے. کہتے ہیں عید کے دن تھا. عید کے دن میں اور میرے کچھ ساتھی، بے تکلف ساتھی ہمارے، ہم سب مل کے، شب جمعہ تھی. شب دن کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں تو گھبرا جاتے ہیں نا ہم شب کو جانے کے لیے. رات اور قبرستان، بھائی یار زندوں سے چلو، بیچارے مردے کچھ نہیں کرتے.
مردے کے برابر میں بھی آپ لیٹ جاؤ، اس کی کیا طاقت کہ آپ کو کچھ کرے، لیکن ڈرتا مردے سے ہے، اللہ سے نہ ڈرے، رسول سے نہیں ڈرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، امام سے نہیں ڈرتا، جتنا مردے سے آدمی ڈرتا ہے، جتنا مردے سے ڈرتا ہے اتنا اگر امام سے ڈرنے لگتا۔ تو عزیزان محترم، گئے ایک قبر کے پاس، ایک بے تکلف دوست نے کہا کہ بھائی دیکھو آج شب جمعہ ہے، عید کا دن بھی ہے، عید کی شب لگ گئی، کچھ کھلاؤ گے؟ نہیں، میٹھا نہیں کھلاؤ گے؟ اندر سے آئی آواز، ضرور کھلائیں گے، نیکسٹ ویک آ جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے فطرتاً سب ڈر گئے۔ اب ان لوگوں نے کہا شاید ہمارے موت کا وقت آ گیا، ہمیں انٹیمیشن مل گیا، چلو اچھا ہے 1 ویک ہمارے ان ہینڈ ہے بیک اپ کرنے کے لیے۔ لہٰذا سب گئے، سب بہت بزی ہو گئے، قرآن، دعائیں، نماز، یہ وہ، ہر وقت بزی، یہاں تک کہ وصیتیں لکھ دی۔ ٹھیک 1 ویک کے بعد وہاں پہنچے، جب وہاں پہنچے کہا صاحب قبر سلام، اندر سے آواز ہے علیکم السلام، اندر آ جاؤ۔ قبر ہٹ گئی، سیڑھی نظر آنے لگی، ڈرتے ڈرتے اترے، کہتے اچانک ہم نے ایک بہترین باغ میں اپنے آپ کو پایا، دن کا وقت، جبکہ باہر رات ہو رہی تھی، دن کا وقت ہے، بہترین باغ ہے اور بڑی پیاری خوشبو چاروں طرف سے آ رہی ہے، ایک سے ایک پیڑ ہے جس میں ہر قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ ہم اس نظارے کو دیکھتے رہے، اتنے میں غلام نے کہا آئیے ہمارے آقا نے آپ کو بلایا ہے۔ جا کے دیکھا انتہائی خوبصورت نوجوان ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، آئیے تشریف رکھیے۔ کہ بھائی آپ کون ہیں؟ کہ مجھے پہچانا نہیں سرکار آپ نے، میں آپ ہی کے محلے کا قصائی، فلاں قصائی جو مر گیا، وہ تو کالا پیلا سا عجیب سے تھا، تم اتنے خوبصورت کیسے ہو گئے؟ کہ یہ اہل بیت کی عطا ہے، اہل بیت کی عطا ہے۔ کہ کرتے کیا تھے؟ کہ میں نماز اول وقت پڑھتا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اچانک اس نے تکلیف کا اظہار کیا جیسے کسی شے نے اسے کاٹا ہو، اور اس نے جب نیچے دیکھا تو ہم نے بھی دیکھا ایک بڑا خطرناک سانپ اس کے انگوٹھے کو کاٹ رہا تھا۔ کہ یہ کیا ہے؟ بہت غور سے سنیے گا، اس میں ایک میسج ہے آپ کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ایک یہودی سے کچھ پیسے قرضہ لیے تھے اور اس کو قسطوں میں ادا کر رہا تھا، تقریباً ادا ہو چکا، تھوڑا سا پیسہ رہ گیا جو اسے دینا تھا، نیکسٹ قسط میں اس کو دے ڈالتا، لیکن موت نے مجھے مہلت نہ دی۔ لہذا اتنی چیزوں کے باوجود یہ اژدہا مجھے ڈستا رہتا ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہودی کا مال کھا جائے تو معافی نہیں ہے، اگر کوئی سیدہ کا مال کھا جائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو میں اس لیے آپ حضرات سے ملنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ جائیں تو میری طرف سے اگر آپ نے کوئی یہ مدد کر دے کہ اس کو وہ قرضہ ادا کر دے، کہ ٹھیک ہے ہم ادا کر دیں گے۔ تو جب یہ لوگ باہر آئے تو پھر اپنے اسی قبرستان میں اپنے آپ کو پایا۔ تو عزیزان محترم، برزخ بہترین جگہ بن جاتی ہے مومن کے لیے اور بدترین جگہ بن جاتی ہے منافق کے لیے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور وہاں پہ میں نے ابھی کہا آج ہی کی مجلس میں حسین کی حکومت ہے، جسے چاہے حسین جو دے دے، جسے چاہے حسین جو دے دے۔ اور بہت ہی علامہ مجلسی کا بہت مشہور واقعہ ہے۔ علامہ مجلسی کے ایک شاگرد نے علامہ کو دیکھا کہ سر پہ تاج رکھے ہوئے ہیں، عالم برزخ میں حکومت ہے ان کی۔ پوچھا استاد محترم آپ مجلسیں بہت پڑھتے تھے، کیا اس کا یہ ملا ہے صلہ؟ کا نہیں، ایک اس کا صلہ ابھی دینا باقی ہے۔ یہ جو تاج ہے میرے سر پہ خود حسین نے میرے سر پہ رکھا، کس عمل کی وجہ سے؟ کہ ایک دن میں گزر رہا تھا، بھوک تھی، تکلیف ہو رہی تھی، 2 دن سے فاقہ تھا، اس دن میں نے کہا پروردگار کچھ دے دے۔ اتفاق سے میں جا رہا تھا، ایک دوست میرا سامنے سے آتے آتے اس نے مجھے ایک انار دیا اور وہ میرے لیے بہت بڑا تحفہ تھا، میں بھوکا تھا۔ وہ انار کو لے کے میں خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جانے لگا، میں نے دیکھا کہ غیرت دار مومنہ جس کا شوہر چند دنوں پہلے گزر گیا تھا، اس کے گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ رو رہی تھی اماں بھوک لگ رہی ہے۔ تو میں پریشان ہو گیا، میں نے انار کو دیکھا، اس بچی کو دیکھا، پھر میں نے سوچا اگر سامنے سے لے جا کے دوں تو اس غیور ماں کو ٹھیس نہ لگے، لہذا میں پیچھے سے گیا، چپکے سے بچی کے ہاتھ میں انار دے کے چلا گیا۔ دور جا کے میں نے دیکھا کیا ہوتا ہے، رونے والی بچی جب اچانک خاموش ہو گئی تو ماں نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ بچی نے مسکراتے ہوئے، اس ننھی ننھی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی اور اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور گالوں پہ آنسو تھے۔
उसने अनार को दिखाया। अल्लाह मजलिसी कहते हैं कि मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। माँ ने एक मरतबा हाथों को उठा के एक दुआ की, परवरदिगार जिसने मेरी यतीम बच्ची पे तरस खा के ये खाने के लिए दे दिया, उसकी औलाद को कभी भूखी ना रखना। एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, एक आम यतीम बच्ची को अगर कोई कुछ दे दे तो हुसैन इतना बड़ा इनाम दे देते। मौला आपको सलामत रखे। अभी मसाइब शुरू ही नहीं हुए। सही तो बात यह है, सच्ची बात तो यह है कि आज के बाद मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे वाकई समझ में नहीं आता, मैं मिंबर पे फजाइल तो सोच के आता हूँ, कभी मसाइब सोच के नहीं आता। किसके मसाइब, कितने मसाइब पड़े जाए। हमारे पास चंद दिन होते हैं, उसी में अब्बास का जिक्र नहीं, उसी में अकबर का जिक्र है, उसी में असगर का जिक्र है, उसी में हबीब का जिक्र है, उसी में जौन का जिक्र है, उसी में मुस्लिम का जिक्र है, उसी में ज़ुहैर का जिक्र है। किस किस का जिक्र किया जाए। दो जुमले जनाब अली असगर के बारे में कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिस वक्त हुसैन मदीने से निकल रहे थे ना, असगर बहुत छोटे थे, 18 दिन के थे। 18 दिन का असगर, रिवायतों में 18 दिन के असगर, बाज़ रिवायत में 2 महीने की। मुझे रिवायत से लेना देना नहीं है, छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, लेकिन ये भी हुसैन का बेटा था, अली का पोता था, ज़ैनब का भतीजा था। तो जाहिर सी बात है, माँ बाप की सारे चीज़ें बच्चों में आती है। और जनाब सुगरा की उम्र 7 साल की थी। सुगरा बीमार थी, सुगरा को छोड़ के जा रहे थे हुसैन। किसी ने पूछा, आका हुसैन सुगरा को क्यों नहीं लेके जाते? क्या सुगरा हूँ बहू मेरी माँ की तरह लगती, और मेरे बाद बीबियों की चादरें छिन जाएगी। मैं नहीं चाहता कोई सुगरा को दिखा के कहे फातिमा ऐसे, फातिमा ऐसे नजर आती थी। हुसैन को कितना ख्याल था। अज़ान मोहतरम, जनाब सुगरा और असगर में बड़ी मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। जब जनाब सुगरा ने देखा कि बाबा मुझे नहीं ले जाएंगे, इमाम ज़ादी थी, लोग कहते जिद कर रही थी, नहीं, मासूम की औलाद जिद नहीं किया करती। बहुत सब्र था बच्ची में, कहा बाबा ठीक है मैं रह जाऊंगी, आपका हुक्म सर आंखों पे, इस बच्चे को मेरे पास छोड़ जाना। कहा कि देखो बेटा इसे दूध की जरूरत है, कैसे छोड़ सकते हैं? कहा बाबा फिर मैं क्या करूं? अच्छा इतनी देर तक ये मेरे पास रहे कि खुद से अगर आ जाए तो ले जाना, ना आए तो ना ले जाना। अब ज़ैनब आगे बढ़ती हैं, बेटा आ जाओ। असगर ने मुंह को फेर लिया। जानते थे असगर मेरी बहन बीमार है, जानते थे बहन मेरी बहन अकेली रह जाएगी। असगर पहचानते थे। चेहरा फेर लिया। माँ आगे बढ़ी, आजा मेरे लाल। असगर ने चेहरा फेर लिया। सकीना आगे बढ़ी, आजा मेरे भाई। असगर ने चेहरा फेर लिया। असगर सुगरा दोनों में सेम अल्फाबेट्स आते हैं। असगर में जो अल्फाबेट, सुगरा में वही। इतनी मोहब्बत थी। इधर सुगरा का दिल बढ़ गया, मेरा भाई मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता। हुसैन आगे बढ़े, पता नहीं क्या कह दिया मेरे भाई। असगर हुमक के हुसैन की गोदी में आ गए। सुगरा वही भाई, असगर खुदा ज़ालिम मोहतरम। इस तरह हुसैन का एक मुख्तसर सा काफिला करबला में 2 मुहर्रम को आया, और उसके बाद 7 मुहर्रम को हटा दिए गए खैमे, बच्चे प्यासे रहने लगे। ऐसे में अचानक एक दिन जनाब ज़ैनब ने अजीब से सवाल कर लिया, भैया आपने आजमा लिया आपके दोस्तों? कहीं ऐसा ना हो कि आपको छोड़ के कोई चला जाए। ये बात किसी ने सुन ली, दौड़ता हुआ वो गया, जाके हुसैन के साथियों को कहने लगा सब आ जाओ, सब आ जाओ। हुसैन के खैमे के सामने सब पहुंचे। अब देखा कि सब ने अपनी तलवारें सामने रख दी, और एक मरतबा हुसैन बाहर निकल के पूछते क्या हुआ? कहा का शहजादी से कह दो या तो हम पे भरोसा करे, ये तलवारें हैं हमारी गर्दनें काट दे, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। एक मरतबा ज़ैनब ने हुसैन को बुलाया, सीधे से रख के कहती है जब ऐसे साथी हो तो कौन मेरी चादर छीनेगा? इन्हीं साथियों में ज़ुहैर इब्न कैब, ज़ुहैर बहुत बड़े जंगजू थे। ज़ुहैर
لیکن زہیر کو حسین کی اس وقت تک معرفت نہیں تھی. زہیر اپنے قافلے کو لے